ناراض ہو کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں سمجھنا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی تیسری کڑی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یذل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم۔ اس پر میں نے تفصیلی بیان کیا ہے، اس لیے بہت زیادہ اس حوالے سے بات نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا احترام کریں، انہیں عزت دیں، انہیں عظمت دیں، سلام میں ان سے پہل کریں، ان کے وجود کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا، ان پر رحم کھانا، ان کو ادب سکھلانا، یہ ایمان والے کی شان ہونی چاہیے۔ کیونکہ بچے غفلت کے دور میں ہوتے ہیں تو نادانی والی حرکتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھنا یا انہیں سزائیں دینا یا ان پر ترس نہ کھانا، ان پر شفقت نہ کرنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہوتی۔ اپنا بیٹا ہو، اپنا بچہ ہو یا غیر کا بچہ ہو، اس پر ہمیں رحم کرنا چاہیے، شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشغولیات اور اتنی مصروفیات کے باوجود بچوں کے ساتھ بھی دللگی کیا کرتے تھے تاکہ بچے بھی کھل جائیں، بچے ڈرے نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائیں۔ چنانچہ روایتوں میں ہے ایک بچے تھے، ان کی ایک چڑیا تھی بلبل، وہ مر گئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہو گیا؟ تو علماء نے اس سے 250 مسائل مستنبط کیے ہیں، اس ایک چھوٹے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صحابی فرماتے ہیں میں 5 سال کا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا ڈول سے، ایک روایت میں ہے کنویں سے، تو آپ نے وضو کے بعد ایک کلی ان کے چہرے پہ بھی ماری، مذاق کے طور پہ، بچوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اسی طرح بچوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیا کرتے تھے۔ ایک بچے کے بارے میں آتا، اس نے آپ پر استنجا کر دیا تو پانی سے آپ نے اسے صاف کیا، بچوں کو چوما کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت کی بات ہے، شفقت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ تو اگر وہ غلطی کریں، نادان ہیں، ناواقف ہیں، اچھے طریقے سے انہیں سمجھائیں، انہیں اپنے قریب کریں۔ اگر ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں شفقت نہیں ہے، رحم کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث کا تیسرا جز وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقًّا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، جو علماء کا مقام نہ جانے۔ جا بجا قرآن میں اور بے شمار احادیث
اللہ سے ڈرنے والے تو اللہ کے علماء ہوتے ہیں، علماء بندے ہوتے ہیں، جسے جتنا علم ہوگا اتنا ہی اللہ کی خشیت ہوگی۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، چیپٹر قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بات کہنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے علم ہوگا۔ اگر علم نہیں ہے تو آدمی نہ صحیح بات کر سکتا ہے نہ صحیح عمل کر سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے علم ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ جو پہلی وحی آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ہے، توحید کے بارے میں نہیں کہا گیا، شرک کی مذمت کا تذکرہ نہیں آیا، پہلے نماز کے قائم کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your Lord who created everything۔ پڑھیے، علم کا تذکرہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، کیا اہل علم اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا وارث کہا ہے، انہیں اپنی وراثت سونپی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ پہلی آسمانی کتابیں یہ تحریری شکل میں آیا کرتی تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام جو اترا ہے وہ آپ کے قلب اطہار پر، پھر آپ نے اس قرآنی علوم کو، احادیث کے علوم کو سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ نے بھی اپنے قلوب میں، اپنے سینوں میں اسے محفوظ کیا، پھر آگے امت تک پہنچایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے علماء پر اعتماد کیا، اس علم کی حفاظت، قرآنی علوم کی حفاظت، احادیث نبویہ کی حفاظت ان کے سینے کریں گے، ان کے قلوب کریں گے۔ اور عجیب بات ہے، وہ چھوٹا سا بچہ 5 سال کا، 8 سال کا، جس پہ گھر والے اعتماد نہیں کرتے، کہیں جانا ہو تو گھر کی چابی، خزانے کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتے، کہتے ہیں خالہ کے یہاں رہ لینا، چچا کے یہاں رہ لینا، کسی اور کے یہاں رہ لینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معصوم بچوں پر، 8 سال کے، 10 سال کے بچوں پر کتنا اعتماد کیا کہ اپنا مقدس کلام ان کے سینوں میں اتار دیا، جن پہ والدین بھروسہ نہیں کرتے، جن پر اپنے بھروسہ نہیں کرتے، اللہ نے ان پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا۔ وہ سارے کے سارے علماء کرپٹ ہو جائیں، سب خائن ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ان پر اعتماد کیا، علوم نبوت کی وراثت اللہ نے انہیں سونپی ہے، حاملین قرآن انہیں بنایا، ان کا اکرام اللہ کے اکرام میں سے۔ یہ حدیث ہے کہ بوڑھے کا اکرام کرنا اور حاملین قرآن کا اکرام کرنا یہ اللہ کے اکرام میں سے۔ اور اپنے اکابرین نے تو یہاں تک لکھا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام دیا ہے وراثت نبوت کی وجہ سے، علوم نبوت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ان کا اپنا ایک مقام اور رتبہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے والدین ان کے والد ہونے کی وجہ سے، والدین ہونے کی وجہ سے، ماں اور باپ ہونے کی وجہ سے ایک مقام ہے، تو اگرچہ وہ کافر ہو، بہرحال ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر وہ غلط باتیں کہیں، کفر و شرک
شرک کی طرف لے جائیں تو اس بات میں ان کا کہا نہیں مانا جائے گا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کی بے توقیری نہیں کی جائے گی، ان کی بے احترامی نہیں کی جائے گی، ان کی بے عزتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر شرک کی طرف مجبور کرے، گناہ کی دعوت دیں تو اس میں ان کا کہا نہیں مانا جائے گا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کیوں؟ باپ ہونے کی وجہ سے۔ ایسے علماء جن کے سینوں میں قرآن کے علوم محفوظ ہیں، احادیث نبویہ کو انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے، تو ان کا اس کی وجہ سے ایک مقام ہے۔ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جن کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ اگر وہ غلط ہو جائیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے، رب ان سے حساب لے گا، لیکن علم کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازم ہے۔ اپنے اکابرین نے ایک اور مثال سے سمجھایا کہ قرآن چھپتا ہے، کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے غلط چھاپ دیا، آیتیں ادھر ادھر ہو گئی، کچھ الفاظ کٹ گئے، تو ظاہر سی بات ہے معانی میں بھی فرق آ جائے گا۔ اب ہم اسے پڑھیں گے نہیں، لیکن کیا اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیں گے؟ کیا اس قرآن کی ہم بے حرمتی کریں گے؟ کیا اسے پھاڑ کر کے ہم پھینک دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً ہم ایسا برتاؤ قرآن کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہی حالت، یہی معاملہ ہمارا علماء کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ اگر یہ غلط ہو جائیں تو ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ان کو گالیاں دینے لگے، ان کی پگڑیاں اچھالنے لگے، ان کی بے توقیری کرنے لگے، ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ یہ غلط ہے تو یہ جانے۔ اور یہاں تک اکابرین نے کہا کہ علماء گرتے گرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک عوام بنتے بنتے نہیں پہنچ پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا وارث کہا۔ آج کل ایک فیشن ہو گیا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی تنقیص کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، علماء پر زبان درازیاں کرنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان پر ملامتیں کرنا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے پوری جماعت کو متہم کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات تھی، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، الگ چیز ہے، لیکن کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے سارے علماء برادری کو، علماء کی جماعت کو متہم کرنا، یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کہاں انصاف کی بات ہے؟ یہ کس نے اختیار دیا؟ ایک طبقہ وہ ہے جو مطلقاً علماء سے برگشتہ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا ان سے رشتہ توڑ دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کی باتیں سننے کی ضرورت ہے، نہ ان کے درس میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں ایک طرح سے خائن بتلاتے ہیں، قوم کے ٹکڑوں پر پلنے والا بتلاتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ علماء سے، ائمہ سے، حاملین قرآن سے عوام کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے سازشی طور پہ باطل کی یہ محنت ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ علماء سے جب کاٹ دیں گے تو پھر عوام کو بہت آسانی کے ساتھ شیاطین اچک لیں گے، غلط راستے پر ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت ان کے دلوں سے نکالنا پھر آسان ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے نہیں اٹھائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے۔
پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، جہلا سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، غلط مسائل بتائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ تو باطل کی سازش ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں. اور ہماری عوام بھی چاہے نہ چاہے واقفیت کی وجہ سے، عدم واقفیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے شکار ہو گئے. بعض لوگ اس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ہم تنخواہیں انہیں دیتے ہیں. اور کچھ جاہل تو ایسے ہیں کہ ان کی تنخواہ کو بھی حرام کہتے ہیں. کیا صحابہ کو یہ چیز معلوم نہیں تھی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ، سب سے زیادہ حقدار اس بات کی کہ تم اس پہ اجرت لو، اللہ کی کتاب ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 3 اشخاص ایسے تھے یعلمون الصبیان، بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے. وكان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يرزقون كل واحد منهم 15 درہما، ہر مہینے 15 درہم دیا کرتے تھے. کیا حرام کاری کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ العیاذ باللہ. یہ عوام کے بس کی بات نہیں فیصلہ کرے کہ تنخواہ حرام ہے یا حلال ہے. 2-4 صورتیں کیا یاد ہو گئی کہ علماء پر، ائمہ پر تبرہ کرنے لگے کہ علماء کو آتا ہی کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسائل کیا ہے، انہیں کیا پتا ہے. وہی کہتے صلی الجاہل رکعتین وانتظر الوحی، جو رکعتیں پڑھ لیتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ اب بس وحی مجھ پر آئے گی، وحی کا انتظار کرنے لگتا ہے. کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا ستون، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. اس میں اندر نہیں کچھ ہوتا، وہ بہت زیادہ شور بچاتا ہے. کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکون، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش. حکیم الامت نے کہا تھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم احسان کرتے ہو علماء پر، ائمہ پر، مدرسین پر، ان کی تنخواہیں بند کر دو. کیا یہ جو دست و پاؤں ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا خدا کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے؟ کیا ان کی عقلیں ماری گئی ہیں؟ جو عقلیں تمہارے پاس ہیں ان کے پاس بھی ہے، یہ بھی اپنی دکانیں لگا سکتے ہیں، یہ بھی کما سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اللہ کا دین ہے. اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے پھر اولاد کا کیا ہوگا، نسلوں کا کیا ہوگا، ان کے عقائد کا کیا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا. علماء نے جہاں تک کہا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مطلقاً کہا اہانت العلماء کفر، علماء کی توہین کرنا موجب کفر ہے. اور دیگر فقہاء نے، بحر الرائق اور دیگر فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی توہین کرتا ہے کسی ظاہری سبب کے بغیر، ایک تو یہ ہے کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے کچھ کہنا، ایک اس وجہ سے کہ یہ عالم ہے، علماء عالم ہونے کی وجہ سے، علماء ایسے ہوتے ہیں ان سے برگشتہ کرنا، ان کی توہین کرنا، اس علم کی وجہ سے اگر کرے گا خیف علیہ الکفر، اس کے کفر کا خوف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت یہ زہر آلود ہوا کرتے ہیں. قرآن مجید میں غیبت کرنے کو کہا گیا ہے اَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کو تشبیہ دی گئی ہے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہر آلود ہے. من شمها مرضا ومن اکلها ماتا، جو اسے سونگھے گا بیمار ہو جائے گا، جو اسے کھائے گا وہ مر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ وہی بات ہے، صرف یہی عذاب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں شل ہو جائے، کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے۔ اصل عذاب تو یہ ہوتا ہے کہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ میں، یہ کوفہ کے گورنر تھے، امامت بھی کیا کرتے تھے، مشہور الکوفی العلوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں شکایت کی، یہاں تک شکایت کی کہ انہیں نماز پڑھانا بھی نہیں آتا، یہ بھی عوام کہتے رہتے ہیں، ان کا اپنا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ انہیں سجدہ کرنا نہیں آتا، انہیں رکوع نہیں کرنا آتا، انہیں قرات نہیں کرنا آتا، انہیں کھلا نہیں آتا۔ یہ فیصلہ کریں گے، یہ شکایت کی، لا يقسم بالسریہ ولا یسری بالسریہ ولا یعدل بالقضیہ، نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں اور تقسیم برابر نہیں کرتے ہیں، تقسیم میں انصاف نہیں کرتے ہیں، غزوات میں شریک نہیں ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے تحقیق کے لیے بھیجا اور انہیں معزول کر دیا، دوسرے گورنر کو طے کر دیا۔ امام بخاری نے وضاحت کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان میں وہ عیوب تھے، بلکہ ان کا معمول تھا کہ بہت دنوں تک نہیں رکھا کرتے تھے کسی ایک گورنر کو ایک جگہ پر، اپنی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے آ کر کے ساری وضاحت کی۔ جب وہاں تحقیق احوال کے لیے لوگ پہنچے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے پہنچے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے یہ الفاظ کہے کہ ایسی ایسی غلطیاں ہیں ان کے اندر۔ تو انہوں نے بددعا دی، اللہم ان کان ھذا العبد کاذبا، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریا اور سمعہ کے لیے، شہرت کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، دنیا طلبی کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیجیے، اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ فی الفتن، اے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیجیے، لمبا کر دیجیے، اس کے فقر و فاقے کو بڑھا دیجیے، اسے فتنوں میں مبتلا کر دیجیے۔ راوی فرماتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بددعائیں لگی سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایسی لمبی عمر ہو گئی کہ جسم میں جھریاں پڑ گئی، اعضاء میں جھریاں پڑ گئی، ابرویں لٹکنے لگی، اور فقر و فاقے کا شکار ہو گیا، بھیک مانگتا تھا، اور فتنے میں اس طرح مبتلا ہوا کہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا بڑھاپے میں، اور کہا کرتا تھا کہ مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ حاملین قرآن، انبیاء کے وارث، جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھائے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، جن پر اللہ نے اعتماد کیا، ان کے سینوں میں اپنے قرآن کو محفوظ کر دیا، خدا کے واسطے ان کی پگڑیاں اچھالنے سے بچیں۔ اور یہ ایک فیشن چل رہا، علماء سے لوگوں کو کاٹ، ہر کوئی سوشل میڈیا پہ بھی آ کر کے بکنے لگتا ہے، اپنے آپ کو محدث بننے لگتا ہے، مفسر بننے لگتا ہے کہ میں ہی بس ہوں، علماء کیا جانتے ہیں۔ وہی چند چیزیں آ گئی، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگے۔ انہوں نے تو اپنے پاس سمندر جمع کر رکھا ہے، دریا کو ایک کوزے میں جمع کر رکھا ہے، بیٹھو ان کے پاس، پھر معلوم ہو کیا کیا علوم ان کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ہم میں سے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے گھس آیا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد